امریکہ نے وینزویلا پر بھی حملہ کر دیا، صدر اور اہلیہ گرفتار۔ کارروائی امریکی جنگی طیاروں نے کی۔ امریکی صدر ٹرمپ نے حملے کی تصدیق کر دی، کہا وینزویلا اور اس کے لیڈر پر بڑے پیمانے پر حملے کیے۔ وینزویلا کے صدر اور اہلیہ کو پکڑ کر ملک سے باہر منتقل کر دیا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کے اعلان نے دنیا کو چونکا دیا، کہا وینزویلا کے صدر کو امریکہ میں فوجداری مقدمے کا سامنا کرنا ہوگا۔ امریکی حملے سے کراکس دھماکوں سے لرز اٹھا۔ ڈیلٹا فورس نے وینزویلا کا دفاعی ہیڈ کوارٹرز بھی تباہ کر دیا۔ امریکی شہریوں کو وینزویلا سے نکلنے کی ہدایت۔ امریکہ نے صدر وینزویلا اور ان کی اہلیہ پر مقدمات کی تفصیل جاری کر دی۔ امریکی اٹارنی جنرل نے دعویٰ کیا کہ صدر وینزویلا پر منشیات اور دہشت گردی کا الزام ہے۔ ہتھیار امریکہ کے خلاف استعمال ہونے تھے۔ دونوں پر نیو یارک میں فرد جرم عائد کی گئی۔ انہیں امریکی عدالتوں کا سامنا کرنا ہوگا۔ صدر وینزویلا کی گرفتاری پر $50 ملین انعام مقرر تھا۔ امریکی حملے کے بعد وینزویلا میں ایمرجنسی نافذ۔ وینزویلا حکومت کا شدید رد عمل۔ الزام لگایا کہ امریکہ نے شہری علاقوں کو نشانہ بنایا، مقصد معدنیات پر قبضہ کرنا ہے۔ وینزویلا کی حکومت صدر نکولس اور خاتون اول سے متعلق لا علم۔ نائب صدر نے صدر نکولس اور ان کی اہلیہ کے زندہ ہونے کا ثبوت مانگ لیا۔ روس، ایران، کولمبیا اور کیوبا کی امریکی حملے کی مذمت۔ تہران نے کہا وینزویلا کی خود مختاری پر حملہ کیا گیا، سلامتی کونسل فوری کارروائی کرے۔ روس کا وینزویلا کی قیادت کی حمایت جاری رکھنے کا اعادہ۔ ماسکو کا کہنا ہے لاطینی امریکہ کو زون آف پیس رہنا چاہیے، بات چیت سے راستہ تلاش کیا جائے۔ اسپین نے وینزویلا تنازع پر ثالثی کی پیشکش کر دی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران میں مداخلت کی دھمکی۔ ایران نے اقوام متحدہ سے رجوع کر لیا۔ سیکرٹری جنرل اور صدر سلامتی کونسل کو خط۔ امریکی صدر کی دھمکی کا نوٹس لینے کا مطالبہ۔ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا امریکہ کو واضح پیغام۔ ایران جھکے گا نہ پیچھے ہٹے گا، دشمن کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ خود مختاری کی خلاف ورزی پر جواب دینا جانتے ہیں۔ ایران میں مہنگائی کے خلاف پرتشدد مظاہروں میں کمی آ گئی۔ سیکیورٹی اہلکاروں سمیت جاں بحق افراد کی تعداد 10 ہو گئی۔ مظاہرین کے پتھراؤ سے درجنوں پولیس اہلکار زخمی۔ سب سے شدید جھڑپیں صوبہ لورستان کے شہر ازنا میں سامنے آئیں۔ کئی صوبوں میں اسکول، جامعات اور سرکاری ادارے بند کر دیے گئے۔ پاکستان نے دشمن کے ڈیفنس سسٹم کو چکما دینے والا میزائل تیار کر لیا۔ پاک فضائیہ کا فضا سے داغے جانے والے کروز میزائل تیمور کا کامیاب تجربہ۔ میزائل تیمور ویپن سسٹم 600 کلومیٹر تک زمین اور سمندری اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ میزائل انتہائی کم بلندی پر پرواز کر کے دشمن کے ایئر اور میزائل ڈیفنس سسٹمز کو چکما بھی دے سکتا ہے۔ ISPR کے مطابق تیمور ویپن سسٹم جدید ترین نیویگیشن اور گائیڈنس سسٹم سے لیس ہے۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا تیمور ویپن سسٹم تیار کرنے پر پاک فضائیہ کو خراج تحسین۔ آصف علی زرداری نے کہا مقامی سطح پر جدید ہتھیاروں کی تیاری قومی صلاحیت اور عزم کا ثبوت ہے۔ وزیر اعظم نے کہا تیمور ویپن سسٹم کی بدولت ملک کا دفاع مزید مستحکم ہو گیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا PAF کے انجینئرز اور سائنسدانوں کو خراج تحسین۔ کہا پاک فضائیہ نے ایک اور قابل فخر کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے پیشہ ورانہ مہارت، لگن اور قومی دفاع مضبوط بنانے کے عزم کو سراہا۔ گلگت بلتستان کے علاقے برزل پاس پر برف کا تودہ گرنے سے کیپٹن سمیت 3 جوان شہید۔ شہداء میں کیپٹن اسمد، سپاہی رضوان اور مشین آپریٹر عیسیٰ شامل۔ ISPR کے مطابق برف ہٹانے کے آپریشن کے دوران تودہ گرا۔ برف ہٹانے کا آپریشن کیپٹن اسمد کی زیر نگرانی ہو رہا تھا۔ پاک فوج نے برف ہٹا کر راستہ کھول دیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا شہید اہلکاروں کو خراج عقیدت۔ سنتاس معاہدے پر اپنے حقوق کا تحفظ کریں گے، پاکستان کا بھارت کو ایک بار پھر واضح پیغام۔ سنتاس معاہدے کی یک طرفہ خلاف ورزی خطے کے استحکام کو نقصان پہنچائے گی۔ پاکستان نے بھارتی وزیر خارجہ کے الزامات مسترد کر دیے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق خطے میں دہشت گردی میں بھارت کا کردار واضح ہے۔ کلبھوشن یادیو دہشت گردی کی واضح مثال ہے۔
اسحاق ڈار کا سعودی ہم منصب سے 24 گھنٹے میں 2 مرتبہ رابطہ، شہزادہ فیصل بن فرحان سے خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال، اسحاق ڈار کا یمن پر سعودی وزارت خارجہ کے بیان کا خیر مقدم، خطے میں امن کے لیے تمام فریقین کی کوششوں کی تعریف کی، اسحاق ڈار کا اماراتی ہم منصب سے بھی ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ سفارتکاری سے زمینی حقائق میں بہتری آئی ہے، علاقائی امن و استحکام کے لیے رابطوں کا تسلسل ناگزیر ہے۔ اسحاق ڈار کا ترکی کے وزیر خارجہ سے بھی رابطہ ہوا۔ بھارت میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر میئر نیو یارک زہران ممدانی سراپا احتجاج، دہلی کی تہاڑ جیل میں قید انسانی حقوق کے کارکن عمر خالد کے نام خط، کہا آپ کے حوالے سے ہم سب فکر مند ہیں۔ عمر خالد کی ضمانت پر رہائی اور شفاف ٹرائل کا مطالبہ، 8 امریکی سینیٹرز بھی بھارتی حکومت سے عمر خالد کی رہائی کا مطالبہ کر چکے۔ مودی اور بھارت کی ہندوتوا شناخت پر وال اسٹریٹ جرنل کی کھلی چارج شیٹ، مودی سرکار کا مشن ہندوتوا عالمی سطح پر باعث شرمندگی بن گیا، مسلمانوں کے ساتھ عیسائی اقلیت بھی بدترین صورتحال کا شکار، عالمی جریدے نے بی جے پی حکومت کی نام نہاد جمہوریت کا نقاب نوچ لیا، وال اسٹریٹ جرنل نے مودی حکومت کو فاشسٹ قرار دے دیا، کہا مودی حکومت صرف ہندو اکثریت کی ترجمان ہے، اقلیتوں سے مذہبی اور نسلی امتیاز بڑھتا جا رہا ہے۔ پاکستان اور چین کے درمیان وزرائے خارجہ اسٹریٹجک ڈائیلاگ اسحاق ڈار ڈائیلاگ کی صدارت کے لیے بیجنگ پہنچ گئے۔ ڈائیلاگ میں 2 طرفہ تعاون کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا جائے گا، شراکت داری کے نئے شعبوں کی نشاندہی کی جائے گی، پاک چین اسٹریٹجک کوآپریٹو پارٹنرشپ کو مزید فروغ دیا جائے گا۔ بانی میڈیا کا مزاج سیاسی نہیں، نوجوانوں میں انتشار، مار دھاڑ، جلاؤ گھیراؤ اور نفرت کے بیج بوئے۔ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین کی شیخوپورہ میں میڈیا سے گفتگو، کہا سہیل آفریدی نے پنجاب میں آ کر احتجاج کی غلط روایت ڈالی، پنجاب کے غیور عوام نے احتجاج کی کال کو بری طرح مسترد کیا، ثابت کیا کہ ملک اس وقت احتجاج کا متحمل نہیں۔ ملک میں سیاسی درجہ حرارت نیچے لانے کے لیے نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کا ایک اور اہم اقدام، سیاستدانوں، وکلاء اور دانشوروں کی آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا فیصلہ۔ نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کی قومی سطح کی کانفرنس اگلے ہفتے اسلام آباد میں ہوگی۔ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی، جے یو آئی، جماعت اسلامی کو شرکت کی دعوت دی جائے گی۔ ریاستی اداروں پر گمراہ کن الزامات کا کیس، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری، اسلام آباد کی سیشن کورٹ کا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم، کیس کی آئندہ سماعت 17 جنوری کو ہوگی۔ 9 مئی ڈیجیٹل دہشت گردی کیس میں ملزمان کو سزائیں، عدالت نے تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا، شاہین سبائی، عادل راجہ، حیدر رضا اور اجاہد سعید کو 2 بار عمر قید۔ ملزمان نے سوشل میڈیا ویلاگز اور ٹویٹس کے ذریعے عوام کو اکسایا۔ دفعہ 121 کے تحت تمام ملزمان کو عمر قید کی سزا سنائے گی، ہر ملزم پر 5 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد کیا گیا، تمام سزائیں ایک ساتھ چلیں گی۔ مفروض ملزمان کی گرفتاری کے لیے وارنٹ جاری کرنے کی ہدایت۔ صدر مملکت نے کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی ترمیمی بل 2025 کی منظوری دے دی، وزیر اعظم کی ایڈوائس پر صدر نے سی ڈی اے ترمیمی بل پر دستخط کر دیے، ترمیم کے تحت اب معاوضہ زمین یا دیگر شکلوں میں بھی ادا کیا جا سکے گا۔ ایم کیو ایم پاکستان شہر قائد کے مسائل پر متحرک، فاروق ستار کا کراچی بچاؤ مہم چلانے کا اعلان، کل جماعتی کانفرنس بھی بلانے کا عندیہ دے دیا، کہا کہ کراچی میں کہیں گٹر تو کہیں ڈمپر انسانی جانیں لے رہے ہیں، ملک کی بقا اور سلامتی کراچی سے وابستہ ہے، ہم عوام کے پاس جائیں گے، مسائل پر اسٹریٹجک پلان دیں گے، شہر قائد میں امن سب کی ذمہ داری ہے۔ کراچی میں مائی کولاچی سے ملی 4 لاشوں کی شناخت ہو گئی، لاشیں انیلا اور اس کے 3 بچوں کی ہیں، پولیس کے مطابق خاتون خارادر کی رہائشی تھی، شوہر کی تلاش جاری، چاروں نیو ایئر نائٹ کو گھر سے نکلے تھے اور لاپتہ ہو گئے، پولیس کے مطابق خاتون کی بہن نے شناخت کی۔
امراض قلب کے لیے جدید تکنیک متعارف کرانے کا فیصلہ، امریکی ماہرین جدید ترین تکنیک کے لیے ڈاکٹرز کو تربیت دیں گے، چلڈرن نشتر اور جناح ہسپتال کے ڈاکٹرز کی تربیت پر اتفاق، وزیر اعلیٰ سے اوکلاہوما ہارٹ ہاسپٹل کی وفد کی ملاقات، مریم نواز نے رخسانہ فاؤنڈیشن کی خدمات کو سراہا۔ لاہور میں ماڈل فش مارکیٹ بنانے کا فیصلہ، آئی ڈیپ نے منصوبے کا ڈیزائن تیار کر لیا، محکمہ فشریز نے منصوبے کی منظوری دے دی، فش مارکیٹ میں پروسیسنگ پلانٹ لگایا جائے گا، ویئر ہاؤس، ایڈوانس ٹیکنالوجی سے لیس دکانیں بنائی جائیں گی، ایل ڈی اے مچھلی مارکیٹ کے لیے جگہ مہیا کرے گی۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا کراچی میں حنیف محمد ہائی پرفارمنس سینٹر کا دورہ، خواتین کھلاڑیوں کے تربیتی کیمپ میں کوچز اور کھلاڑیوں سے ملاقات کی، چیئرمین پی سی بی نے تربیتی کیمپ میں موجود 36 کھلاڑیوں کا حوصلہ بڑھایا، کہا خواتین کھلاڑیوں کو ٹریننگ کے دوران بہترین سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں، مکمل فٹ کھلاڑی کا واضح فرق گراؤنڈ میں نظر آتا ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے ٹی20 ورلڈ کپ کے لیے ابتدائی اسکواڈ آئی سی سی کو بھجوا دیا، اسکواڈ کا اعلان پاکستان کرکٹ بورڈ سری لنکا سیریز کے بعد کرے گا۔ شاہین آفریدی کی انجری کے باعث ورلڈ کپ میں شرکت مشکوک ہو گئی، صاحبزادہ فرحان، سائم ایوب، فخر زمان، بابر اعظم، سلمان علی آغا شامل، شاداب خان، فہیم اشرف، محمد نواز، سلمان مرزا، ابرار احمد اور عثمان طارق اسکواڈ کا حصہ ہوں گے، محمد رضوان فی الحال اسکواڈ کا حصہ نہیں۔ ملک کے مختلف شہروں میں سردی کا راج، کلات میں درجہ حرارت -7 ڈگری تک گر گیا، گوبس اور کالام میں -4 ڈگری ریکارڈ کیا گیا، میدانی علاقوں پر دھند چھا گئی، لاہور اسلام آباد موٹر وے بڑی گاڑیوں کے لیے بند، لاہور سے کوٹ مومن تک بڑی گاڑیوں کا داخلہ ممنوع، این ٹی ایم اے نے جنوبی اور وسطی پنجاب میں 3 دن شدید دھند کا الرٹ جاری کر دیا۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا اور مشیگن میں شدید برف باری، متعدد گاڑیاں برف میں دب گئیں، کئی گاڑیاں راستوں میں پھنس گئیں، فرانس سمیت یورپ کے کئی ممالک میں بھی شدید برف باری، سرسبز میدانوں اور پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لی، بیشتر یورپی ممالک میں درجہ حرارت -6 ہو گیا، جھیلیں آبشاریں جم گئیں۔ اور نئے سال کا پہلا سپر مون جگمگانے لگا، چاند معمول سے زیادہ بڑا، روشن اور چمکدار نظر آ رہا ہے، سپر مون کا نظارہ پوری رات کیا جا سکے گا، شہریوں کی بڑی تعداد سپر مون کا نظارہ کر رہی ہے۔